واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیوں، جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کائنات کے اندر ترقی اور عروج ملتا ہے، ان میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر
اللہ کو اپنا وکیل بنانا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا۔ اور چوتھی چیز جس کا آج کے ہمارے خطبے میں اس کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس کی وجہ سے بھی انسان کو کائنات میں ترقی اور عروج ملتا ہے، وگرنہ انسان اگر اللہ کو نہیں پکارتا تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک یہ وحی پہنچا رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں یہ بات کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت مجیب ہے۔ مجیب کا معنی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا، اس لیے دعا کا ذکر کیا اور فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ لوگوں دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی پہلے دعا کہا اور اس دعا کو آگے عبادت سے تعبیر کر کے یہ بات کہی، یعنی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ دعا اس سے مراد عبادت ہے۔ یہ بات کہہ کے نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہاں پہ جو دعا ہے نا یہ دعا عبادت ہی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیر لکھ دی ہے۔ انسان نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں چیزیں رونما ہوں گی، جن چیزوں کا اس نے سامنا کرنا ہے وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ رزق بھی لکھ دیا گیا، عمر بھی لکھ دی گئی، انسان کا جنتی اور جہنمی ہونا بھی لکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے اس کے اوپر گزرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر مبرم، اٹل فیصلہ جس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ اسی طرح ایک وہ تقدیر ہے جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام دعا کی وجہ سے تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں بھی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے علم غیب میں ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو جانتا ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام فیصلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کے فیصلوں کو جو تبدیل چیز کرتی ہے وہ دعا ہے، کیونکہ فیصلے بھی اللہ نے کیے۔ جب آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں وہ پروردگار عالم ان فیصلوں کو خود ہی تبدیل کر دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے، مجھے اس انداز سے پکار رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کے فیصلوں کو جو چیز تبدیل کرتی ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے قنوت وتر کے اندر جو آپ احباب اللہم اہدنی فی من ہدیت پڑھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں واقنی شر ما قضیت، اللہ جو برے فیصلے تو نے میرے حق میں کیے ہیں نا، مجھ محمد کو ان فیصلوں سے محفوظ کر، مجھے بچا لے۔ اب یہ دعا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا دعا ہی اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک دعا بخاری مسلم میں ہے
آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اللہ میں برے فیصلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعائیں کرنا اس بات پہ دلیل ہے، یعنی یہ چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو جو معلق ہوتے ہیں ان کو دعا تبدیل کرتی ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ذہن بنا کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ولی جو ہے نا، ولی اللہ کے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہے، ان کی اللہ قبول کرتے ہیں اور ان کی رد نہیں کرتے، ہم گناہ گار اور مجرم ہیں، ہماری قبول نہیں کرتے۔ یہ ذہن رکھ کے اللہ کی پکار کو ہم نے خود چھوڑ دیا اور ہم نے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کی بجائے ہم نے اپنی طرف سے منتخب کردہ ولی صالح ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کی بیعتیں کر لی، دنیا میں بھی ان کے محتاج، جب وہ فوت ہو گئے ہمارے محتاج بنے، لیکن ہم نے اس عقیدے کی بنیاد پر ان کو پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کے محتاج ہیں دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، لیکن ہم نے اس نظریے کو اپنا کے ہم ہمیشہ کے لیے ان کے محتاج بن گئے۔ حالانکہ آپ غور کریں، شیطان اس کو ملعون قرار دیا گیا، فرمایا تھا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اس سے غلطی ہوئی، اس نے تکبر کیا، اللہ کی حق بات کا انکار کیا، قیامت تک اس پہ لعنتیں ہوئی۔ لیکن اس وقت اگر یہ معافی مانگ لیتا تو شاید اس کا کام بن جاتا۔ معافی مانگنے کی بجائے اس نے اللہ سے ایک دعا کی، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب، یعنی شیطان نے بھی اللہ کو مانا تسلیم کیا اور ربی کہہ کے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دے، فانذرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ حالانکہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس کے بعد تو موت آنی نہیں ہے، اس نے کہا اس دن تک مجھے مہلت ملے گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو مہلت دے دی، کب تک؟ قال فإنک من المنذرین، جن کو مہلت دی جائے گی تو ان میں سے ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس پر قیامت تک لعنت بھی کی ہے، لیکن اس کو جب اس نے ربی کہہ کے اللہ کو پکارا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو مہلت دے دی۔ لیکن اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دعائیں ہیں نا ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کرتے ہیں، اور اگر انسان پستیوں کا شکار ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام عروج عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہنا کہ گناہ گاروں کی سنتا نہیں اور ولیوں کی رد نہیں کرتا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ مجرم ہے، اس کی بات مانی۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کائنات کے اندر پہلے رسول بن کے آئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، ان کا ایک بیٹا نافرمان تھا، حالانکہ نبی ہیں، تربیت بھی کی، سب کچھ ہے، لیکن ہر چیز انسان کے اپنے اختیار اور بس میں نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھاتے اور بتلاتے ہیں کہ اختیار سارے کے سارے میرے پاس ہیں، یہ سارے اختیار میں نے اپنے انبیاء کو بھی دے دیے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، بلکہ جب انہوں نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہنے لگا جی میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگے بیٹا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بیٹا بھی اس پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اولاد سے ایک محبت بھی ہوتی ہے، پہلے بندہ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے، جب وہی اولاد اس کو کوئی مار جائے تو بندہ بدلہ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے، خود جتنا مرضی مار لے، اپنی اولاد کو کوئی باہر سے مارے بندہ لڑنے چلا جاتا ہے، اگر اس کا کوئی معاملہ بن جائے سب سے پہلے آگے ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، آج تو لوگ کہتے ہیں نا ڈوبی ہوئی پتہ نہیں کتنے 12 سال کے کتنے سالوں کی کشتیاں ڈوبی ہوئی براتیں نکال لی جاتی ہیں،
پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، تو کہنے لگے، کیا کہا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مخاطب ہوئے، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تو ہے۔ جب یہ بات کہی نا، اوپر سے جواب کیا آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ولیوں کی موڑتا نہیں، رد نہیں کرتا، ابھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، آواز کیا آتی ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح پیغمبر یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ کافروں کے نظریات پر ہے، ان کے عقیدوں پر ہے۔ اللہ اکبر، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ کے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کے عمل صالح ہوتے ہیں، اس کے عمل صالح نہیں ہیں۔ باقی آئندہ سے سن لیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے نا، آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے پیارے نوح پیغمبر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو لوگ جاہل ہیں نا، اس طرح کے سوال کر کے آپ کہیں ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ تو یہ کہنا کہ ولیوں کی رد نہیں کرتا ہے، مجرموں کی سنتا نہیں ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں اللہ سے کی، 3 دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی، 2 دعائیں تسلیم کی گئی، 1 دعا اللہ نے تسلیم نہیں کی۔ 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا فرمایا میری امت قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کی جائے، کہ میری امت کے اوپر قحط سالی لاگو ہو جائے، میری امت قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، یہ دعا مان لی گئی۔ اور دوسری دعا میری امت غرق عام، ان کے اوپر ایسا پانی کا عذاب آئے کہ سارے غرق ہو گئے ختم ہو جائے، یہ بھی دعا تسلیم کر لی گئی۔ تیسری دعا میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کی دعا نہیں مانی، یہ میرے رب کی مرضیاں ہیں، وہ جس کی چاہے قبول کرے، وہ جس کی چاہے ریجیکٹ کرے، تو مجرموں کی بھی وہ مانتا ہے، نبیوں کی بھی رد کر دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو سارے اختیار دیے ہیں، ٹھیک ہے کچھ اختیارات اللہ اپنے نبی کو دے دیتے ہیں، لیکن سارے کل کے کل اختیارات اللہ اپنے انبیاء کو نہیں دیا کرتے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو انعام یافتہ ہے۔ ہم سارے کے سارے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، چلو مقتدی نہیں پڑھتا، دوسرے مسالک میں امام ہونے کی صورت میں، منفرد ہونے کی صورت میں سارے پڑھتے ہیں، اور وہاں دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن پر تو نے انعامات کیے۔ اب جو انعامات یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے میں چلنے کی ہم اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں، اور یہ سب سے عظیم دعا ہے کہ ہر بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعامات کیے ہیں وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں کی جماعت، والصدیقین، صدیقین کی جماعت، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی جماعت، والصالحین، نیکوکار جن کے قول اور فعل ایک جیسے ہوں، ان میں تضاد نہ ہو، اس کو صالح کہتے ہیں، ان کی جماعت، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب ہم نے نمازوں میں دعا کی اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ اب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، احادیث پہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو مسائل کی ضرورت پیش آئی، ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے کون سے انداز اختیار کیے، کیونکہ ہم ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بھول چوک میں اگر غلطی کسی سے ہوئی تو آدم علیہ السلام سے، درخت کے پھل سے روکا گیا تھا، اس کو چکھ لیا، لباس اتار لیا گیا، لیکن اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے طریقہ نہیں آتا تھا اللہ کو کیسے منانا ہے،
فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمات سیکھ لیے، ان کلمات کے ذریعے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ کون سے کلمات سیکھے جن کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، آپ نے ہمیں روکا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے پروردگار عالم تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ کی، تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو ظالم ہیں۔ اس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ہم میں سے بھی جس کی زندگی گناہوں میں گزری، غلطیوں میں گزری، ندامت اختیار کرتے ہوئے پریشان ہے، تو پھر اب ان گناہوں کو کہاں سے معاف کروانا ہے؟ اپنے تھانوں میں جانا پڑے گا، عدالتوں میں جانا پڑے گا؟ نہیں میرے بھائیو، جرم کیے ہم نے اپنے رب کے جرم کیے، اس کو ناراض کیا، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر کے اس کو پکاریں۔ ادعونی استجب لکم، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول چوک میں غلطی ہوئی، معافی مانگی، اوپر سے معافی کا اعلان ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر کسی قوم کے غلبے کا شکار ہو چکے ہو، آپ کے اوپر کوئی غالب آ چکا ہے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ناجائز طریقے سے آپ کے اوپر غلبہ پا لیا گیا ہے، کافر قوم آپ پر غالب آ گئی ہے، کسی بھی انداز سے کوئی معاملہ بن گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کیا کہ جب قوم کا سامنا کیا، قوم کو ہر انداز سے سمجھا لیا، جب باز نہ آئے تو اپنے رب کو پکار کے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ رب کہتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تو کہنے لگے ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار عالم، میری قوم مجھ پہ غالب آ گئی، میرے اوپر غالب آ گئی ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا کی۔ تو معلوم ہوا اللہ ذوالجلال والاکرام کو پکارنے سے مصائب اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں۔ تو ہم دعائیں نہیں کرتے، دعائیں کیا کریں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اب وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام انعام یافتہ لوگوں میں شامل، نوح علیہ السلام انعام یافتہ لوگوں میں شامل، ان کے راستے پہ چلنے کی ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام وہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ قوم کے اوپر عذاب آنا تھا، اوپر سے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی، بغیر اجازت کے کشتی میں سوار ہو کے چل پڑے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، کوڑا ڈالا گیا کہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے کوڑا ڈالے، جس کا نام نکلا اس کو چھلانگ لگانی پڑے گی۔ فیصلہ ہو گیا تو حضرت جتنی مرتبہ بھی کوڑا ڈالا گیا، کہا جاتا ہے 3 مرتبہ کوڑا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فکان من المدحضین، 3 مرتبہ ان کا نام نکلا تو چھلانگ لگانی پڑی۔ فالتقمہ الحوت، اللہ کا آرڈر تھا مچھلی کو کہ میرے پیغمبر سمندر میں چھلانگ لگائیں تو تمہارا کام ہے ان کو نگل لینا ہے، لیکن کھانا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختصر انداز سے قرآن میں کیا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، اب ظلمات یہ ظلمت ان کی جمع ہے، اب جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے، اندھیروں میں اپنے رب کو آواز لگائی۔ اندھیرے میں بندہ نظر نہیں آتا نا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اور سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کی، ہم کہتے ہیں نا ولیوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اب اللہ کے نبی ہیں، کمی کوتاہی ہو چکی ہے، نبی بھی ہیں، کمی بھی ہو چکی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر ہیں، وہاں سے پکار اللہ اکبر، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں اللہ
تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی تمام عیوب سے پاک ہے، ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہیں۔ انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اپنے رب کو جب پکارا تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات عطا کر دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو بھی جزا دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر نوح علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے، قیامت تو آ سکتی تھی مگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے، ہمیشہ اس میں رہنا تھا۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کی پیغمبر نے کیسے وضاحت کی؟ فرمایا دعوت ذنون، مچھلی والے کی جو دعا ہے نا، نبی السلام نے لا الہ الا انت سبحانک کے بارے میں کیا فرمایا؟ دعوت ذنون، مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات میں کوئی مسلمان آدمی کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی روایت ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو یہ الفاظ اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں کو جب اولاد کی ضرورت پڑتی ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں بھی اولاد کے حصول کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمہ پھل دیکھتے ہیں تو اپنی بھی عمر مفسرین نے لکھا ہے 98 سال عمر بیوی کی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر، ہڈیاں جسم بن چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ اپنی بے بسی کا اظہار انہوں نے قرآن کریم کی آیات میں مختلف جگہ پر ہے، لیکن اختصار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام جو انعام یافتہ ہیں ان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں پکارتے، ایک ہی ہستی کو پکارتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اللہ، جس کو رب کہا جاتا ہے، جو حقیقی رب ہے۔ اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار عالم مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تو ہی بہترین وارث ہے، وارثوں میں سب سے بہترین تو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، کہا تھا نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کو جو انہوں نے دعا کی تھی ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی بیوی جو بھانج تھی ان کو بھی درست کر دیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اولاد کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کو پکارتے، اور ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم غیروں کے در میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعائیں کرتے ہیں، طریقہ بھی پھر انہی کا ہی اپنانا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اب کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری میں اس نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام ہے، وہ بیمار ہوئے، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا آج ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے پروردگار عالم مجھے تکلیف پہنچی ہے اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ آپ کو بھلائیاں پہنچا دے تو اس فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مصیبت میں پریشانی میں ہے اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ 20ویں پارے میں اللہ نے خود اعلان کر کے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہے، مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ،
اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سن کے کون قبول کرتا ہے؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون تمہیں زمین کے اندر جانشین اور بادشاہ بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارنا شروع کر دیا، غیروں سے مددیں مانگنی شروع کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، شعیب علیہ السلام کا مفسرین نے لکھا ہے ان کی بیٹیاں تھیں، سائیڈ پہ کھڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا پوچھا تو کہنے لگی جب لوگ بکریوں کو پانی پلا کے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گی، ہمارے والد محترم بزرگ ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کے ان کو جانوروں کو پلایا، وہ ٹائم سے گھر چلی گئی، اور اس کے بعد نیکی والا یہ عمل کر کے نا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار عالم، جو بھی تو میری طرف خیر نازل کرتا ہے یا تو نے کی ہے یا تو کرے گا، اے اللہ اس خیر و بھلائی کا میں محتاج ہوں، یعنی جتنی بھی خیریں نا اللہ کی طرف ان سب کا میں محتاج ہوں۔ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائش بھی دی اور وہاں پہ بکریاں بھی چرائی 8 یا 10 سال، اور اللہ نے ان کا نکاح بھی کروا دیا۔ تو اس لیے جن کے نکاح نہ ہو یہ آیت اس کا ورد کیا کرے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا کیا کریں جب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے ہمارا یہ سیزن ختم ہو رہا ہے، آگے سیزن ایسا آ رہا ہے کہ ہمارا وہ کام نہیں چلے گا، لگتا ہے ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نمازیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مسائل پریشانیوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے نا اس وقت بھی اللہ کو کثرت سے پکارا کرے، کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ جب نعمتیں مل رہی ہو نا، اللہ یہ برقرار رہے، تیری نعمتیں میرے اوپر برقرار رہیں، یہ صحت برقرار رہے، یہ اولاد برقرار رہے، اس طرح دعائیں کیا کریں، یہ مال برقرار رہے، رزق حلال کماتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ لیکن جب مصائب اور پریشانیاں تھے، مولوی صاحب دعائیں خریدنی لے پڑی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے، پھر انسان غیر کے در پہ جاتا ہے، اور اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ تو اس لحاظ سے جس چیز کی ضرورت پڑے ہر چیز اللہ سے مانگے۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی دعا کرے نا، وہ اپنے رب سے اپنی ضرورت کا سوال کیا کرے، حتیٰ کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے، حتیٰ یسألہ الملح، نمک ختم ہو گیا نا، نمک کا سوال بھی اپنے رب سے کرے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے اس انداز سے ہمیں ابھارا، اپنی امت کو ابھارا کہ ان کے عقیدے کے اندر کہیں شرک داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، دعائیں ہم جتنی کرتے ہیں نا، کوئی دعا کسی کی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے قبول کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تو اس کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں، انسان نے دعا کی، بارش کی فوراً ہو گئی، اولاد مانگی، اللہ نے سلسلے بنا دیے، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان ہمیں نا پکارتا ہے اور ہم اس پر انعام کرتے ہیں، پھر یہ اپنے پہلو کو ہم سے موڑ لیتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اور جب ہم اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ قَرِيبٍ، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ہم مطلب ہی ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی مطلب ہی ہیں ہم، حالانکہ یہ دعائیں یہ عبادت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہر وقت دعائیں کیا کرے، اللہ کو ہر وقت پکارا کرے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف انداز سے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ بھی مطلبی بنے بیٹھے۔ بہرحال ایک دعا اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور دوسری دعا ان یدخرہ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ایک دعا فوراً قبول، ایک دعا اس نے کی آخرت کے لیے نیکی بنا کے ذخیرہ کر لی۔ بندہ کہتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، میں ساری زندگی ہوگی اولاد مانگ رہا ہوں، اولاد نہیں مل رہی، ساری زندگی ہوگی میں شفا مانگ رہا ہوں، شفا نہیں مل رہی۔ حالانکہ اللہ یہ اس کی دعائیں رد نہیں کر رہے، اس کو ذخیرہ بنا کے رکھ رہے ہیں۔ اور میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، رجسٹروں میں جب اس کی دعائیں نیکیاں بن کے سامنے آئیں گی نا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو آر دی ہیں، پھر شاید یہ کہ اللہ میری دنیا کی کوئی قبول نہ کرتا، ساری آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسری دعا
انسان پہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کے ذریعے انسان کی مصیبت ختم کر دیتے ہیں، اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، اللہ مصیبت ڈال رہے ہیں، رد نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا۔ اور میرا رب تو چیونٹیوں کی قبول کرتا ہے، کیڑی چھوٹا سا جانور ہے، انسان 6 فٹ 7 فٹ 5.5 فٹ تیرا قدر تیری قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تو چیونٹی کی۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، کیونکہ وہی چیونٹیوں کی آوازوں کو سن لیتے تھے۔ قوم کو لے کے بارش کے لیے جا رہے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے قدموں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی ہے۔ کس کو پکار رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا وسیلے چاہیے، درمیان میں بڑے بڑی شخصیات چاہیے، ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اپنے قدموں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے دعا کرتی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اللہ، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے اللہ، ہم بھی پانی سے بے نیاز نہیں ہیں، اللہ ہمیں پانی عطا کر۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کی آواز دعا کی کان میں پڑتی ہے، سن کے کہنے لگے ارجعوا، ساتھیو چلو واپس چلتے ہیں، قد استجیب لکم من اجل ھذا النملہ، اس چیونٹی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام بارش عطا کریں گے۔ واپس لے آئے اپنے ساتھی کو سلیمان پیغمبر علیہ السلام۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو سنتا ہے کہتے پتہ نہیں ہم کیڑا ویلا ہے اگر ساڑی بھی سنے گا، جو سنتا ہے اس کو سناتے نہیں، جو نہیں سنتے ان کو پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد گر، کوئی کسی ڈھیری پہ جا کے اس کو پکار رہا ہے، کوئی بن دیکھے یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کا قرآن میں حکم دے رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے بندے ہی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نا آؤ میدان میں فدعوہم، بلاؤ ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری پکار کو قبول کر کے دکھائیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے قرآن میں کہا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ فوت شدگان، یہ بت، یہ قبروں میں جانے والے۔ ہم سمجھتے ہیں جو قبر میں چلا گیا نا، قبر میں جا کے پکاریں گے وہ سنتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی عبادت شروع ہو جائے۔ قبر کی عبادت بھی بت کی عبادت ہے۔ میرے پیغمبر نے دعا کی، موتا امام مالک میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس لیے امی عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اب حجرے کے اندر بنائی گئی کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ اللہ پاک نے ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں، سجدہ نہیں کوئی کر سکتا۔ میرے پیغمبر نے دعائیں کی تو فرمایا والذین تدعون من دونہ، اب یہ اللہ تعالیٰ عام بیان کر رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، لا یستطیعون نصرکم، یہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ لاؤ کوئی کائنات میں ایسا پیر جس کے جسم سے جان نکل جائے، ہمارے سامنے وہ کہے یہ کر سکتا ہے، میں کہتا اپنا کفن پہن کے دکھا دے، غسل کر کے دکھا دے، قبر میں اتر کے دکھا دے، سلیبیں لگا کے دکھا دے، اپنے اوپر مٹی ڈال کے دکھا دے۔ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ان کی ڈھیریوں میں جا کے جھکتے ہو۔ رب کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں نہیں ان کو پکارنا ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ عقیدے کہاں سے آ گئے؟ اور قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ فرمایا ان اللہ، یہ جو قبروں میں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہے ان اللہ یسمع من یشاء، وہ جسے چاہے سنا دے۔ وہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ رکھے، اللہ نے پتھر کو بھگا دیا، اب کہو نا پتھر بھی بھاگتے ہیں۔ معجزوں کو تم دلیلیں بنا کے کہتے ہو کہ جی بولتے سنتے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے۔ اور پھر کیا کہا ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا در چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، وہ بت ہوں،
وہ جس کے جسم سے روح نکل گئی وہ ہو، قیامت تک نہیں وہ مسئلے حل کر سکتے، ان کو پکارتے ہو، فرمایا اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ پڑے ہوئے سب ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کا دن لگے گا، میدان محشر لگے گا، انبیاء بھی موجود ہوں گے، اتقیاء بھی موجود ہوں گے، صلحاء بھی موجود ہوں گے، شہداء بھی موجود ہوں گے، جمع غفیر ہوگا، جن جن کو تم پکارتے ہو وہاں موجود ہوں گے۔ وہ تو دعاؤں سے غافل تھے، لیکن فرمایا کانوا لہم اعداء، یہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، یہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے کہ اللہ ہم تو جانتے نہیں۔ وہ جن جن کو جو تو عبادت پہ راضی ہوگا، جو تو دنیا میں پسند کرتا تھا مجھے پکارا جائے، وہ نہیں بچتا، لیکن کسی نبی نے یہ پسند نہیں کیا، نہ اپنی امت کو دعوت دی۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آج تو ہم نے دنیا میں غوث اعظم بنا لی نا خود ہی، میرے پیغمبر کا غوث اعظم کون؟ میرے پیغمبر کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، حدیث موجود ہے، آپ کہا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے تمہارے داتا جو فوت ہو گئے، ہمارا داتا، ہمارا غوث اعظم، میرے پیغمبر کا غوث اعظم، کیونکہ پیارے پیغمبر کہہ رہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے پریشانی کو دور کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ استغیث، استغاثہ، غوث کہتے ہیں پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا۔ غوث اعظم بہت بڑا پریشانیوں کو حل کرنے والا، وہ کون ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر حضرت علی کو پکارا جاتا ہے، ان سے مشکلیں حل کروائی جاتی ہیں۔ آئیے حضرت علی کے دور کی ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آ گیا، اس کے مالک نے، غلام تھا، مالک نے کہا کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ لکھت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ حضرت علی کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی میں اپنی یہ آزادی کی جو طے شدہ رقم ہے نا، اس کو ادا کرنے سے میں جو ہے نا عاجز آ گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اے علی فاعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری مدد فرمائیں۔ زندگی کے اندر حضرت علی کو کہتا ہے آپ کیا کریں؟ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کہنے لگے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا مشکل کشا ہوں، میں تیرا حاجت روا ہوں، تیری بگڑیاں بنانے والا ہوں، تیرے مسئلے حل کرنے والا ہوں، میں تیرا لاجپال ہوں، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو نا حضرت علی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، روایت صحیح نہیں ہے، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ حضرت نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، بقول تمہارے، حدیث صحیح نہیں ہے، علی یاد رکھنا۔ تو پھر علم کا دروازہ، اپنا علم تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، وہ کیا؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ کلمات میں تجھے بھی سکھا دیتا ہوں۔ اب اس میں اگر یا علی مدد آئے نا پھر بتلانا وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہنے لگے آپ علیہ السلام نے مجھے کیا کہا تھا کہ اے علی اگر تیرے اوپر اپنا ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا نا، اے علی اد اللہ عنکا، اللہ ذو الجلال والاکرام اداہ اللہ عنکا، تجھ سے اللہ تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں نبی اسلام؟ حضرت علی کو۔ اور حضرت علی کس کو بتلا رہے ہیں؟ جو آپ سے مدد کا مطالبہ کرنے آیا ہے دنیا کے اندر، تعاون لینا چاہے گا نا، تعاون کا مطالبہ کرے زندگی میں، وہ کہتے ہیں میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ نے سکھائے تھے۔ یعنی حضرت علی بھی وہی کلمات پڑھ رہے ہیں، آگے وہی کلمات سکھا رہے ہیں، اس میں کوئی عالی مدد نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو میری کفایت کر حلال رزق کے ذریعے، حرام سے بچا کر کے تو میری کفایت کر، حرام سے دور کر کے حلال کے ذریعے میری کفایت کر۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اللہ تو اپنے فضل سے اپنے جتنے بھی تیرے علاوہ ہیں سب سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اس میں سب آگے، حضرت علی بھی اس میں آگے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ہیں، امن سوا کا، اللہ تیرے علاوہ جتنے بھی ہیں اپنے فضل سے مجھے ان سے بے نیاز کر دے۔ حضرت علی تو اس کو دعا سکھلا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ اور میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعائیں سکھا رہے ہیں کہ یہ دعائیں کرو، اللہ کو پکارو، کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔
اللہ کے محتاج ہو، واللہ غنی حمید، اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور نبی اسلام کی دعا ربی اعنی ولا تعن علی، اللہ تو میری مدد فرما، میرے خلاف تو کسی کی مدد نہ کرنا، وانصرنی ولا تنصر علی، اللہ تو میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کرنا، وامکر لی ولا تمکر علی، اللہ میرے حق میں تدبیریں بنا، میرے خلاف تدبیریں نہ بنانا۔ میرے پیغمبر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے کائنات میں مصیبتیں پریشانی آ جائیں گھبرانا نہیں، اس اللہ کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کو رزق کی ضرورت ہے، کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے، کسی کو عافیت کی ضرورت ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اپنے رب سے کال پلایا کرو۔ اس کے جو طریقے ہیں نا وہ بھی سیکھنے چاہیے، جس طرح بڑوں سے ملنے کے لیے بڑے طریقے ہوتے ہیں نا، صفائی ستھرائی، بڑا اہتمام، اسی طرح اللہ کو پکارنے کے لیے بھی خصوصی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی وہ پھر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، جس سے آج ہم سب غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔